أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف، خوف کے ذریعے سے، والجوع اور بھوک، ونقص من الاموال مال، والانفس اور جان، والثمرات اور پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو، الذین وہ صبر کرنے والے، اذا اصابتہم مصیبہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو قالو وہ کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم یہی صبر کرنے والے ہیں کہ ان کے اوپر صلوات من ربہم ورحمہ ان کے رب کی طرف سے خاص مہربانیاں ہیں، ورحمہ اور عام مہربانیاں ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی آزمائش کا تذکرہ کیا ہے، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ احاسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ چھوڑ دیے جائیں گے، یہ کہہ کر کہ آمنا بس ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ یہ نہیں، بلکہ جو ایمان لائے گا، مومن ہوگا، اس کے اوپر آزمائش ضرور آئے گی، امتحان ضرور آئے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبتلی الرجل بقدر دینہ، کہ جتنا اس کا دین ہوگا اسی کی بقدر اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، پریشانیاں، دکھ، مصائب اور آزمائش بھی اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ بڑی آ جاتی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے 3-4 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، اور خوف ایسی چیز ہے کہ یہ بیرونی اسباب کے ساتھ آتا ہے، اور خوف کے ہوتے ہوئے زندگی انسان کی بے مزہ ہو جاتی ہے، نہ کاروبار صحیح ہوتا ہے، نہ گھر کے اندر آدمی سکون کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور تجربہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ اگر اعلان سن لے بھی چور آئے ہوئے ہیں تو ساری رات نیند نہیں آتی، کہ پریشانی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جب جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، مقابلہ ہو جائے کہ بھی وہاں سے فائرنگ ہوگی، وہاں سے جو ہے وہ گولہ برسے گا، تو پھر تو کتنی زیادہ پریشانی ہوگی۔ تو خوف کے ذریعے سے آزماتے ہیں، اور فرمایا والجو بھوک کے ذریعے سے، ٹھیک ہے جی، کہ قحط سالی آ جائے جی، ونقص من الاموال مال کے اندر کمی آ جائے، ٹھیک ہے جی، فصلیں نہ ہوں یا فصلیں تباہ ہو جائیں، کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو جائیں، کاروبار بند ہو جائیں، اور والانفس جانوں کے اندر کمی، موتیں واقعہ ہو جائیں، قحط سالی کی وجہ سے کئی لاکھ آدمی جو ہے مر جاتے ہیں، جیسے یہ اب کرونا وائرس کی وجہ سے خبروں کے اندر آتے ہوئے اتنے آدمی مر گئے، اتنے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ والثمرات اور پھلوں کے اندر کمی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پھلوں سے مراد یہاں اولاد ہے، کہ کسی انسان کی اولاد جو ہے وہ اس دنیا مر جاتی ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ جب فرشتے کسی بندے کے بچے کو، یعنی جو ہے وہ بچے یا بچی کی روح کو قبض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے جو ہے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جی قبض کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے نے حمیدہ واسترجع، الحمدللہ کہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے، واسترجع کا معنی ہوتا ہے انا للہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم نے میرے بندے کے پھل کو جو ہے، ٹھیک ہے نا جی، قبضے کے اندر لیا ہے، اور اس وقت بھی اس نے حمد کی ہے اور انا للہ پڑھا ہے، تو تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے لیے ایک محل بنایا ہے، اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دیا گیا ہے، اور یہ اس کو دے دیا ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کا پتہ چلتا کہ بھی بیٹا فوت ہو گیا ہے، تو آپ اس کی جو ہے تعزیت کے لیے تشریف لے جاتے،
اور جا کر اس کو بتاتے کہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بہت بڑا اجر اور ثواب عطا فرمانا ہے۔ باقی دنیا کی دکھ اور تکلیف اور مصائب بھی آتے رہتے ہیں، اور ایک حدیث جو ہے وہ اس میں لکھی ہوئی تھی تفسیر مظہری کے اندر کہ کل قیامت والے دن جب دنیا کے اندر پریشان مصیبت والے کو انعام دیا جائے گا، اجر اور ثواب دیا جائے گا، تو جو لوگ دنیا کے اندر ایمان والے تھے لیکن مصائب اور تکلیف نہیں آئی، پریشانیاں نہیں آئی، تو وہ وہاں پر خواہش کریں کاش کہ ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ذریعے سے دنیا میں کاٹ دیا جاتا کہ ہمارے اوپر تکلیف آتی۔ اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ پریشانی اور تکلیف والوں کے لیے رکھا ہے۔ اور وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا، یہ جملہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس مبارک اور محبوب پیغمبر کی محبوب امت کو یہ جملہ عطا فرمایا ہے۔ اور اس جملے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی دکھ اور تکلیف آئے، پریشانی آئے، اس کے اندر صبر کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کوئی کفریہ کلمات، جزا فضا اور اسی طرح پیٹنا، نوحہ کرنا، گالوں کے اوپر تھپڑ مارنا، یہ ہمارے ہاں بھی عورتوں کے اندر رواج ہے۔ جب فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ اونچی اونچی وین کر کر کے روتی ہیں، یہ ایک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے جب بیعت لیتے تھے تو جہاں اور چیزوں کی بیعت ہے کہ بھی تم نے چوری نہیں کرنی، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے نماز پڑھنی ہے، وہاں یہ بھی بیعت کے اندر شامل تھا کہ بھی تم نے نوحہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، اپنی جو ہے رخساروں کو نہیں پیٹنا، کہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ تو یہ صبر کرنا جو ہے بڑا ضروری ہے اور فرض ہے۔ باقی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ نفل ہے، یا دوسرے لفظوں کے اندر مستحب کہہ لیں کہ مستحب ہے، جب آدمی تعزیت کرنے کے لیے جاتا ہے، جہاں اور جملے بولتے ہیں ہم کہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے ارادے، یہ بھی جملے ٹھیک ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، کوئی وہ رسم نہیں ہے، وہاں پر انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کا ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، ثواب بھی اس میں زیادہ ہے اور یہ امت کی خصوصیت بھی ہے۔ لکھا ہوا تفسیر کے اندر کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب گم ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یا اسف علی یوسف، کہ ہائے یوسف یا یوسف پر افسوس۔ تو اگر یہ جملہ ان کو دیا ہوتا تو وہ پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لکھا ہوا تھا کہ یہ اس امت کے لیے جملہ ہے انا للہ، اور اس کا پڑھنے کے اوپر تو ثواب ہی ہے اگر بغیر مطلب مفہوم کے جانے ہوئے پڑھے، اگر اس کے مطلب اور مفہوم کو جان کر پڑھے تو پھر ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ دل کو تسلی اور سکون بھی مل جائے گا، صبر بھی آ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر فرمایا کہ اولئک علیہم، یہ جو لوگ ہیں صبر کرنے والے، صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر صلوات ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہیں۔ صلوات بھی رحمت کو کہا جاتا ہے اور رحمت بھی، تو مفسرین نے فرمایا صلوات سے مراد خاص رحمتیں اور رحمت سے مراد عام رحمتیں ہیں، کہ خاص مہربانیاں بھی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے اوپر عطا فرماتے ہیں اور عام مہربانیاں بھی صبر کرنے والوں کے اوپر ہوتی ہیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صلوات سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور رحمتیں ہیں جو انبیاء کرام کے واسطہ سے ملی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ملی ہیں، اور رحمت سے مراد وہ رحمت ہے جو بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر نازل فرمائی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش اور تکلیف سے بچائے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ ہمارے اوپر آزمائش اور تکلیف نہ آئے، مصیبت نہ آئے، اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی اور صبر کی توفیق نصیب